کہ ہمیں اپنے خاندانوں اور گھرانوں کے لیے خدا کا کلام کیسے زندگی گزارنے کی تعلیمات دیتا ہے. آمین. سو ریڈی ہیں ہم سب کلام کو سننے کے لیے. میں چھوٹی چھوٹی ایگزامپل کے ساتھ 15 منٹ میں اس میسج کو کلوز کروں گا. میرے ایمان ہے کہ ہم سب اس سے آئے میرے ساتھ نکالیے یشوع کی کتاب اس کا 24واں باب اور اس کی 14ویں آیت سے ہم پڑھیں گے اور برکت پائیں گے. یشوع 24واں باب 24واں باب اور 14ویں آیت سے. بس اب تم خداوند کا خوف رکھو اور نیک نیتی اور صداقت سے اس کی پرستش کرو اور ان دیوتاؤں کو دور کر دو جن کی پرستش تمہارے باپ دادا بڑے دریا کے پار اور مصر میں کرتے تھے. خداوند کی پرستش کرو. اگر خداوند کی پرستش تم کو بری معلوم ہوتی ہو تو آج ہی تم اسے جس کی پرستش تم کرو گے چن لو اور وہی دیوتا ہو جن کی پرستش تمہارے باپ دادا بڑے دریا کے اس پار کرتے تھے یا اموریوں کے دیوتا ہو جن کے ملک میں تم بسے ہو. اب رہی میری اور میرے گھرانے کی بات سو ہم تو خداوند کی پرستش کریں گے. کلام خدا کا پڑھا سنا اور اس پر عمل کیا جانا ہم سب کے لیے باعث سے برکت ہو. ہاللویا. میرے عزیز بہنوں بھائیوں یہاں پر یشوع جو ہے وہ قوم سے خطاب کرتا ہے. ایک بڑی زبردست پٹیشن اس نے یہاں پر دی ہے اور ایک اسٹریٹ فارورڈ میسیج ہے کن کے لیے؟ یہودیوں کے لیے, اسرائیلیوں کے لیے ایک اسٹریٹ فارورڈ میسیج ہے اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ خداوند کی جو عبادت ہے وہ کن طریقوں سے ہوتی ہے. پہلا طریقہ اس نے بتایا خداوند کا خوف. اس کا خوف, خداوند کا خوف. یعنی اگر ہم نے خداوند کی پرستش کرنی ہے سو جو پہلی چیز ہماری زندگی میں ہونی چاہیے وہ ہے خداوند کا خوف. ہمارے اندر اگر خداوند کا خوف ملے نا تو ہمارے ورشپ کرنے کا, ہمارا دعا کرنے کا, ہمارے منادی کرنے کا, ہمارے خدا کے حضور جھکنے کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے. کلام میں لکھا نا مبارک ہے وہ جو خداوند سے ڈرتا اور اس کی راہوں پر چلتا ہے. وہ مبارک اور سعادت مند ہوگا. وہ اپنے ہاتھوں کی کمائی کھائے گا. اس کی بیوی اس کے گھر کے اندر میوہ دار تاک کی مانند ہوگی اور اس کی اولاد اس کے دسترخوان پر زیتون کے پودوں کی مانند ہوگی. دیکھو ایسی برکت خدا اسی کو دے گا جو اس سے ڈرتا ہے. پھر ریمائنڈ کروایا گیا. پہلے بھی کیا کہا؟ مبارک ہے وہ جو خدا سے ڈرتا اور اس کی راہوں پر چلتا ہے. پھر پیچھے جا کر کیا کہا گیا؟ جو خدا سے ڈرتا ہے. سو پہلی چیز یشوع نے ان کو کیا بتائی؟ تم خداوند کا خوف رکھو. اور دوسری چیز نیک نیتی اور صداقت کے ساتھ اس کی پرستش کرو. یعنی تمہاری نیت کے اندر بھی نیکی ہونی چاہیے اور تمہارے اندر بھی سچائی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. کئی بار ہم اپنی نیت کو جو ہے وہ خداوند کے حضور اس طرح سے پیش نہیں کرتے جس طرح سے خداوند ڈیمانڈ کرتا ہے. کتنے جانتے ہیں کہ خدا پاک ہے؟ سب کو پتہ ہے. ہاللویا. اب پتہ زمین شخص نے یسوع سے کہا اے نیک استاد. تو خداوند نے کیا کہا؟ کوئی نیک نہیں صرف ایک, یعنی خدا. خدا نیک. ٹھیک ہے. نیک نیتی سے ہماری زندگی کے اندر خدا نیک نیتی کی ڈیمانڈ کرتا ہے. ہماری زندگی کی حالت پتہ کیسی ہے؟ ہم چاہے جتنے مرضی دعا کرنے والے شخص کیوں نہ ہو, میں نے بڑے بڑے دعا کرنے والے شخص کو, بڑے ایسے لوگوں کو ذرا سی بات سے گناہ میں گرتے ہوئے دیکھا ہے, نافرمانی میں جاتے ہوئے دیکھا ہے. بڑی لمبی لمبی دعائیں اور پرستش اور ستائش اور بڑائی اور بڑی بڑی دعائیاں, لیکن اگر وہ دنیا میں ہے تو پھر ان کے اندر نیک نیتی نہیں. نیک نیتی کا مطلب پتہ کیا ہے؟ ہمارے دشمن بھی اگر ہمیں ستاتے ہوں تو ان کو معاف کر دیں. نیک نیتی کا مطلب پتہ کیا ہے؟ ہمارے بہن بھائیوں نے ہمارا نقصان کیا ہو ہم انہیں معاف کر دیں. نیک نیتی کا مطلب یہ ہے کہ ہم کبھی بھی کسی کی دل زاری نہ کریں, کسی کے دل کو دکھائیں نہ, کبھی کسی کو دکھ نہ دیں. خداوند کے گھر کا ایونٹ, خداوند کے گھر کا بھی مس یوز نہ کریں. نیک نیتی, میری نیت نیک ہے خداوند کے لیے, اس میں فتور نہیں, اس میں خرابی نہیں ہے. اور
صداقت کے ساتھ، صداقت کا مطلب سچائی کے ساتھ اس کی پرستش کرو. اس کی کیا کرو؟ پرستش کرو. آج بہت سے لوگ پرستش کرتے ہیں، ان کو پرستش میں برکت اور کیوں نہیں ملتی، ان کو انوائنٹنگ کیوں نہیں ٹچ کرتی؟ کیونکہ ان کے اندر سچائی نہیں، ان کے اندر شاید دکھاوا ہے. میں کئی بار لوگوں کو چرچ میں جب ورشپ کر رہے ہوتے ہیں نا، تو میں لوگوں کو دیکھ رہا ہوتا ہوں اور وہ انہیں چاہے ورشپ کرنی نہیں آتی، وہ اپنا منہ ہلا رہے ہوتے ہیں. آپ نے ایسے نوٹ کیا لوگوں کو، وہ اپنا منہ ہلا رہے ہوتے ہیں اور شاید وہ لپسنگ اس بات کے لیے دے رہے ہیں کہ وہ پیچھے پیچھے گا رہے ہیں، وہ پیچھے پیچھے ورشپ کر رہے ہیں. کئی دفعہ لوگ ایسا کرتے ہیں. تو مجھے اچھا لگتا ہے کہ ٹھیک ہے، یہ خداوند کے لیے انہیں آتا نہیں، چلے پیچھے پیچھے تو کچھ کر رہے ہیں، لیکن یہ سب سے زیادہ اچھا پتہ کیا ہے؟ وہ ورشپ کرے لیکن ان کے اندر کیا ہو؟ ان کے اندر صداقت ہو. ہمارے الفاظ چاہے ٹوٹے پھوٹے کیوں نہ ہو، لیکن ان کے اندر کیا ہو؟ سچائی ہو. وہ سچائی سے بھرے ہوئے ہو، پھر خدا برکت بھی دیتا ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یشوع نے ان سے کہا کہ چناؤ تم نے کرنا ہے، تم نے دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرنی جن کی ورشپ تمہارے باپ دادا کرتے ہیں. آپ کو پتا ہے موسیٰ جب پہاڑ پر چلا گیا، اس نے آنے میں دیر لگائی تو لوگوں نے اپنا سونا اکٹھا کر کے ہارون کو دیا اور کہ ہمارے لیے ایک دیوتا بنا. اب انہوں نے فوراً اس دیوتا کی جو شبیہ تھی، وہ جو بچڑا تھا، وہ کیوں بنا لی؟ کیونکہ وہ مصر میں بھی کئی ایریاز میں ان کاموں کو کرتے تھے. کئی جگہوں پر وہ مصر میں بھی ان کاموں کو کرتے تھے. آج چرچ میں آنے والے لوگوں کا بھی کئی جگہ پر یہ حال ہے. وہ چرچ میں بھی ہوں گے لیکن انہوں نے اپنی کمر کے ساتھ تویز بھی باندھے تھے. وہ چرچ میں بھی ہوں گے اور گلے میں تویز ہے، پرس میں تویز ہے. وہ چرچ بھی آئیں گے اور میلوں پر بھی جاتے ہیں. وہ چرچ میں بھی آتے ہیں اور سیانوں کا، جادوگروں کا اور جادوگرنیوں کا بھی پیچھا نہیں چھوڑتے. ایسے لوگ بھی ہیں. سو موسیٰ جب پہاڑ پر گیا تو پیچھے سے انہوں نے کیا کیا؟ بچڑا بنا لیا، اس کی ورشپ کرنے لگے. لوگ ٹھہرے نہیں، انہوں نے ویٹ بھی کیا. اس لیے یشوع نے کہا جن کی ورشپ تمہارے باپ دادا کرتے تھے، اگر تمہیں خداوند کی پرستش بری معلوم ہوتی ہے نا، تو تم اس کی پرستش کرو جس کی پرستش تمہارے باپ دادا کرتے تھے. اور اب رہی میرے اور میرے گھرانے کی بات، ہم تو خداوند کی پرستش کریں. ہاللیلویا. یہ مین مدعا ہے. رہی میرے اور میرے گھرانے کی بات، آپ اور آپ کی فیملی جب چرچ میں آ رہے ہیں، آپ اور آپ کی فیملی خداوند میں کتنے سیو ہیں، ہیڈ آف فیملی کو پتا ہونا چاہیے. جو گھر کا سربراہ ہے نا، اس کو پتا ہونا چاہیے. اور کئی دفعہ گھر کے سربراہ کو پتا ہوتا ہے کہ ہمارے بچوں کی روحانی زندگی کا لیول کیا ہے. یشوع نے بڑے کانفیڈنس کے ساتھ کہا، اس نے اپنے بچوں سے مشورہ نہیں لیا، بچوں سے نہیں پوچھا کہ میں پہلے آپ سے ڈسکس کر لوں، کیونکہ اگر میں بات جماعت میں کروں بھی تو شرمندہ نہ ہو جاؤں. وہ نہ ہو کہ میں جماعت میں بات کر دوں اور بعد میں پتا چلے میرے تو بچے انہیں باتوں میں جڑے. نو، اس کا اپنی فیملی کے لیے روحانی کانفیڈنس لیول چیک کرے کتنا زبردست ہے. اس کے بچے ہوں گے نا. اس نے کہا رہی میرے اور میرے گھرانے کی بات، ہم کس کی پرستش کریں گے؟ ہم تو خداوند کی پرستش کریں. اس کا مطلب ہے کہ اس نے اپنے بچوں کو خداوند کے خوف اور خداوند کے حضور نیک نیتی اور صداقت کے ساتھ پرستش کرنا سکھایا تھا. کہ تم نے پرستش کیسے کرنی ہے، جب تم نے خداوند کے گھر میں جانا ہے دعا کیسے کرنی ہے، جب خداوند کے کلام کو کھول کر پڑھنا ہے کیسے پڑھنا ہے، اس نے سکھایا ہو. کیا آج پیرنٹس اپنے بچوں کو گھر میں یہ ساری چیزیں سکھاتے ہیں؟ اگر سکھاتے ہیں تو پھر آپ مجمع میں، آپ جماعت میں، آپ چرچ میں، آپ کسی بھی جگہ پر کانفیڈنس کے ساتھ کہہ سکتے ہیں. آپ بے شمار بت پرست لوگوں میں، آپ بے شمار جادوگر لوگوں میں کھڑے ہو کر کہہ سکتے ہیں کہ میرا اور میرا گھرانہ تو صرف زندہ خداوند کی عبادت کرتا ہے. اس نے کہا رہی میرے اور میرے گھرانے کی بات، ہم تو خداوند کی پرستش کریں گے. آئے ہم ابراہم کے خاندان کی طرف دیکھتے ہیں.
خدا نے جب ابراہم کو بلایا تو کیا کہا؟ اپنے رشتے ناتے داروں کو، اپنے باپ کو، اپنے وطن کو چھوڑ اور جہاں میں کہتا ہوں وہاں چل۔ اس نے کیا کیا؟ اپنی وائف کو لیا، جو لوگ اس کے ساتھ چلے اس نے ان سب کو لیا اور وہ وہاں سے چلا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ خدا جانتا تھا جسے میں اپنے بڑے کام، اپنے بڑے مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہوں، اس وقت وہ جس جگہ پر ہے وہ جگہ اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ ان بچوں کو کوئی سمجھائے گا؟ ان کے پاس آپ پیچھے ہو کر بیٹھے بچے انہیں پتہ نہیں۔ سو کیا ہوا وہاں پر؟ ابراہم نے کیا کیا؟ ابراہم نے اپنی وائف کو، اپنے جتنے بھی اس کے حصے میں جانور تھے، اپنے لوگوں کو لیا اور وہ وہاں سے نکل گیا۔ اس کے ساتھ اس کا بھتیجا لوط بھی اس کے ساتھ نکل گیا، اس کو بھی آنے دیا۔ کیونکہ ابراہم اپنے بھتیجے کو اپنے بھائی کا بیٹا تو سمجھتا ہی تھا، لیکن وہ اسے بلڈ ریلیشن کے حساب سے اپنا بھائی بھی سمجھتا تھا۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جب دونوں کے گھروں میں جھگڑا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ہمیں جھگڑا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ہم کیا ہیں؟ ہم بھائی ہیں۔ کیا یہ اچھی خوشی کی بات ہے کہ بھائی باہم مل کر، یہ بھی خاندان کی بات ہے۔ کیا یہ اچھی خوشی کی بات ہے کہ بھائی باہم مل کر، یہ فیملی، یہ خاندان ہے، یہ گھرانہ ہے۔ اور ابراہم نے کیا کیا؟ سب کو لیا اور وہاں سے نکلا۔ اس نے خدا کی بات کو مانا اور خدا کی بات کو ماننے کے وسیلہ سے ابراہم ایمانداروں کا باپ ٹھہرا۔ ہاللیلویہ۔ پھر اس کے بعد اگر ہم نوح کی زندگی پر غور کریں، آپ کو پتہ ہے زمین پر جو 40 دن اور 40 رات بارش ہوئی، اس سے ایک بھی انسان نہیں بچا۔ پورے روئے زمین پر نوح کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ راست باز تھا، لیکن نوح کے ساتھ جو جو کھڑے ہو گئے وہ سب بچ گئے۔ اور وہ کون تھے؟ اس کی فیملی۔ اس کے علاوہ بھی اگر نوح کے ساتھ کوئی کھڑا ہوتا تو وہ بھی بچ جاتا، کیونکہ نوح نے سب کے لیے 120 سال گھنٹی بجا کر منادی کی، آ جاؤ طوفان آنے والا ہے، آ جاؤ زمین برباد ہونے والی ہے، توبہ کر لو، ریپینٹ کرو، خداوند کو قبول کرو۔ لیکن کوئی نہیں آیا۔ کوئی آیا؟ کوئی بھی نہیں آیا۔ وہ 8 جانیں تھی، 8 لوگ تھے، اس کی فیملی کے لوگ تھے۔ رہی میرے اور میرے گھرانے کی بات، ہم تو خداوند کی پرستش کریں۔ 3 بیٹے، 3 بہویں، میاں بیوی خود آئے اپنی فیملیز کی فکر کرنا شروع، اپنے خاندان کی فکر کرنا شروع کہ اس وقت آپ کا خاندان کس طرح ہے۔ اس نے اپنی فیملی کو بچایا۔ نوح کی زندگی راست بازی والی زندگی تھی اور اس کی راست بازی کا انفلوئنس جو تھا اس کے بچوں کی زندگیوں پر گیا۔ آج جو کچھ ہم کرتے ہیں نا اس کا اثر ہمارے بچوں کی زندگی پر جاتا ہے۔ نیگیٹو کرتے ہیں نیگیٹو جائے گا، پوزیٹیو کرتے ہیں پوزیٹیو جائے گا، کچھ نہ کچھ جائے گا ضرور۔ نوح کے بچے اس کے تابع تھے۔ ہو سکتا ہے کئی اس کے دوست وہاں پر ہو کیونکہ وہ وہاں کے رہنے والے تھے۔ جب کشتی بنا رہے تھے آ کر اس کے دوستوں نے کہا ہوگا تم یہ کیا پاگلوں والے کام کر رہے ہو، اتنی بڑی کشتی بنا رہے ہو، یہاں پر تو دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں کہ بارش پڑے گی، اور کیا اتنی زیادہ بارش پڑے گی کہ پوری دنیا ڈوب جائے گی۔ پتہ نہیں کتنے سوال جواب کیے ہوں گے انہوں نے، لیکن اس کے بچے جو تھے وہ کیا تھے؟ اپنے باپ کے تابع۔ اور اس کے بچے اپنے باپ کے پتہ کیوں تابع تھے؟ کیونکہ نوح راست باز تھا۔ جو راست باز ہوتا ہے نا اس کے بچے جو ہیں کلام میں لکھا ہے مبارک ہوں گے۔ زبور 112 میں پڑھی، راست بازوں کی اولاد مبارک ہوگی، بچے سیو رہیں۔ لوط کی زندگی پر غور کریں۔ لوط کی فیملی جب سدوم اور عمورہ میں گئی جہاں پر بہت گناہ تھا، اتنا گناہ تھا کہ خدا کے تخت تک ان کے گناہ کا شور پہنچا، خدا نے ابراہم سے وعدہ کر لیا کہ ٹھیک میں تیری خاطر اگر وہاں پر 10 راست باز بھی ہوں گے تو میں انہیں چھوڑ دوں گا۔ اور 10 راست باز وہاں پر ہو سکتے تھے اگر صرف لوط کی فیملی جو ہے لوط کی بات کو مان لیتی۔
کیونکہ 3 بیٹیوں کی تو اس نے شادی کر دی تھی، 2 اس کے پاس تھی، 3 اس کے داماد تھے، 2 وہ خود تھے، 10 لوگ تھے. لیکن اس کی ان بیٹیوں نے بات نہیں مانی. ایون دیٹ جب وہ نکل رہے تھے، چاروں لوگ نکل رہے تھے، تو اس کی بیوی نے پیچھے مڑ کر دیکھا. پیچھے مڑ کر کیا دیکھا؟ کوئی چیز رہ گئی تھی، نمک کچھ بھول گئی تھی. کیا اسے کوئی اپنے یاد آ گئے تھے؟ کیا ہوا تھا اس کے ساتھ؟ شاید اس نے خدا کے حکم سے زیادہ دنیا کی خواہشات کی طرف اپنا دل لگایا اور پیچھے مڑ کر دیکھا اور نمک کا سکون کر دیا. آج ہمیں سے بھی بہت سے لوگوں کی یہی حالت. لوگ اپنی دونوں بیٹیوں کے ساتھ وہاں سے نکل گئے. اپنے خاندان کو سیو کرنے کے لیے شاید دور سے یہ مسٹیکس ہوئی ہوگی. جب وہ وہاں رہتا تھا وہ اپنی اولاد کو نہیں سکھا پایا، نہیں سمجھا پایا، انہیں کنٹرول نہیں کر پایا. ایلی کے 2 بیٹے تھے، کیا لکھا ہے کلام میں؟ دونوں شریر تھے. ججمنٹ آئی یا نہیں آئی؟ دونوں مر گئے. سیموئیل کے 2 بیٹے تھے، اس کے بعد انہوں نے قاضی بننا تھا، لیکن انہوں نے انصاف کا گلا گھونٹا. لوگوں نے ایکسپٹ نہیں کیا اور صرف سیموئیل اسرائیل کا آخری قاضی بنا. اس کے بعد بادشاہ آیا ساؤل. دونوں بیٹے مر گئے اس کے بھی. آج ہم اپنی زندگی پر غور کریں کہ ہم اپنی زندگی کیسے گزاریں، ہماری فیملیز کیسی ہے، کتنا خدا کے ساتھ وہ چلتے ہیں، کتنا پیار کرتے ہیں. چیک کریں، نوٹس کریں اپنے بیٹوں کو، اپنی بیٹیوں کو. خداوند کے خادم جون ویزلے، پتہ ہے کتنے بچے تھے اس کے؟ 18 بچے تھے. جون ویزلے کے 18 بچے تھے. میں پیرنٹس کی بات کروں گا تو پیرنٹس کہتے ہیں نا ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا اپنے بچوں کے لیے. ہم تو خدمت میں، ہم خدمت کریں، بچوں کو دیکھیں. 18 بچے تھے اس کے. اور جب وہ بچے رات کو سو جاتے تھے، جون ویزلے کی بیوی ہر ایک کے اوپر ہاتھ رکھ کر 15 منٹ دعا کرتی تھی. ہر ایک پر ہاتھ رکھ کر 15 منٹ دعا کرتی تھی. اور یہ 4.5 گھنٹے بنتے ہیں. کس پوزیشن کے لیے ان کے لیے دعا کرتی ہوگی، کس کامیابی کے لیے ان کے لیے دعا کرتی ہوگی. ایک ماں جو ہے جس نے سارا دن گھر کے کام بھی کرتے ہیں، اور جب اس کے بچے رات کو سو گئے ہیں، ان کے اوپر ہاتھ رکھ کر وہ 15 منٹ دعا کر لیں. 15 منٹ میں وہ اپنے ہر ایک بچے کے لیے خدا سے کیا مانگتی ہوگی، کیا کہتی ہوگی، کیا برکت دیتی ہوگی. امیجن کر سکتے ہیں آپ؟ اور جب اس کے بچے جون ویزلے کے بڑے ہوئے ہوں گے، انہوں نے کمال کر دیا ہوگا خدمت. بس بک ہے، ابھی میں اس سے اسٹڈی کر رہا ہوں اور میں پڑھوں گا اس کے بچوں کے بارے میں کہ اس کے جو بچے تھے انہوں نے آگے خدمت میں کیا کیا کرا. جن بچوں پر ہر روز 15 منٹ اس کے پیرنٹس دعا کر رہے ہیں. میں ہر روز رات کو سوتے وقت اپنے بچوں کو خداوند کے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، اپنی تینوں بیٹیوں، پھر اپنے چرچ کی ہر فیملی کے بچے کو خداوند کے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، اپنے شاگردوں کو خداوند کے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، اپنے استادوں کو خداوند کے ہاتھوں میں سونپتا ہوں. میری رات کو یہ پریئر لازمی ہوتی ہے. اپنے آپ کو، اپنی وائف کو خداوند کے ہاتھوں میں سونپتا ہوں. کیونکہ ابلیس کئی بار سوتے میں آتا ہے اور آ کر کیا کرتا ہے؟ کڑوے دانے بو کر چلا جاتا ہے. آئے اپنی زندگیوں پر غور کریں اور ہم ایک اچھی پاک اور بابرکت زندگی گزاریں اور اپنی فیملیوں کے لیے جیسے یشوع نے کہا ابراہیم میرے گھرانے کی بات، ہم تو خداوند کی پرستش کریں. اس نے بڑے کانفیڈنس سے کہا کہ میں اور میرا گھرانہ خداوند کی پرستش کرنے کے قابل ہے. کیا آج آپ اور آپ کے گھرانے خداوند کی پرستش کے قابل ہیں؟ ہاتھ دکھا سکتے ہیں؟ ہاللیلویہ. کیا ہمیں آپ خداوند کے پاس لائیں گے؟ ہاللیلویہ. پالوس و سلاس جب قید خانہ میں تھے، ہم کے گیت گا رہے تھے اور قیدی سن رہے تھے. کیا ہوا؟ قید خانہ کی نور ہل گئی، دروازے کھل گئے. دروغہ نے سمجھا سب بھاگ گئے ہیں. اس نے اپنے آپ کو مارنے کی کوشش کی. اور وہاں پر کیا ملتا ہے؟ وہاں پر ہمیں ملتا ہے کہ جب وہ اپنے آپ کو مارنے لگا، پالوس و سلاس نے کہا اپنے تائی نقصان نہ پہنچا، ہم یہیں پر ہیں. اس نے کہا صاحبوں میں کیا کروں کہ نجات پاؤں.
اور اس نے کیا کہا؟ تو ایمان لا، تو اور تیرا، بولے سب مل کر، تو اور تیرا گھرانہ، خالی تو نہیں بلکہ تیرا گھرانہ بھی کیا کرے گا؟ نجات پائے گا۔ خداوند پر ایمان لا، تو اور تیرا گھرانہ نجات پا جائے گا۔ سو ہم نے سب سے پہلے پیرنٹس نے خداوند پر ایمان لانا ہے اور اپنے بچوں کو تاکید کرنی ہے، بتانا ہے۔ امثال کی کتاب میں لکھا ہے جب تک امید ہے اپنے بیٹے کو تاکید کیے جا اور اس کی بربادی پر دل نہ لگا۔ اپنے بیٹے بیٹیوں کی بربادی پر کبھی دل نہ لگائیں، ان کے لیے ایسے اقدام کرے کہ ان کا کانفیڈنس لیول ہمیشہ قائم رہے اور خدا ہمیں اور ہماری اولاد کو برکت دیتا چلا جائے۔ آمین۔ خدا آج کے کلام میں سب سے برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔